السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 127 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں ان سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں جو عورتوں کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں، اور سورۃ النساء کے آغاز میں ہی عورتوں کے تعلق سے اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اور پھر اس کی اصلاح بھی کی گئی۔ ان آیتوں کا اس آیت کریمہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں، یعنی ان لوگوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں تم کو خود فتویٰ دیتا ہے، یعنی تمہارے سامنے عورتوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، اور قرآن کریم کی وہ آیتیں بھی جو یتیم عورتوں کے بارے میں ہے، جو اس سے پہلے تمہارے سامنے تلاوت کی جا چکی ہیں، وہ آیات بھی ان چیزوں کی وضاحت کرتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں جو تم سوال کر رہے ہو اس کا فتویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اسی طرح سے اس بات کی وضاحت قرآن کریم کی وہ آیتیں بھی کر رہی ہیں جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور تمہارے سامنے تلاوت کی جا چکی ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے، اور جن آیات کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ اسی صورت میں آیت نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے جو حسن معاشرت ہے اور ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اور ان کے حقوق کی جو ادائیگی ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں سب سے زیادہ جو حق مارا جاتا تھا وہ یتیم لڑکیوں کا مارا جاتا تھا۔ یتیم لڑکی، اس کا باپ مر گیا، اب اس کا باپ مر گیا تو اس کی جو ذمہ داری جو لوگ اٹھاتے تھے وہ ان کے اوپر بڑا ظلم کرتے تھے۔ اب ایک لڑکی ہے، اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں بھی مر گئی یا باپ مر گیا، یتیم ہو گئی بچی، اب اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کا سرپرست، اس کا جو قریبی رشتہ دار ہوتا تھا وہی ہوتا تھا۔ آج کے ڈیٹ میں بھی وہی ہوگا، کسی کی کوئی لڑکی ہے، اس کا باپ مر گیا، اس کی دیکھ ریکھ اس کے رشتہ دار ہی کریں گے۔ تو اس زمانے میں قریبی رشتہ دار کرتے تھے، اور ایسے رشتہ دار بھی عام طور پر ہوتے تھے جو لڑکی کی جو وراثت کا مال ہوتا تھا، جو مال، جس مال میں لڑکی کی وراثت کا حصہ ہے اس میں اس کے سرپرست کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ تو اب جو لڑکی جوان ہوتی تھی تو 3 صورتیں ہوتی تھی اس کے ساتھ۔ پہلی صورت یہ ہوتی تھی کہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے، اب خوبصورت نہیں ہے تو اس کے سرپرست اس سے شادی کرنے کی چاہت بھی دل میں نہیں رکھتے ہیں، اور پھر دل میں چاہت نہیں ہے لیکن چونکہ مال والی عورت ہے تو وہ مال والی عورت ہونے کی وجہ سے کہ اگر دوسری جگہ ہم شادی کرا دیں گے تو جو مال ہے وہ دوسری جگہ چلا جائے گا، تو نہ چاہت ہونے کے باوجود اس لڑکے سے شادی کر لیتے تھے۔ یہ ایک صورت ہوتی تھی۔ دوسری صورت کیا ہوتی تھی کہ جس لڑکی کی پرورش ہو رہی ہے وہ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور مال والی بھی ہے، اور جو اس کا سرپرست ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ہی اس سے نکاح کر لیں، لیکن نکاح کرتے وقت جو حق مہر ہوتا ہے جو عام عورتوں کو ملنا چاہیے، یا اسی عورت کی شادی اگر دوسری جگہ پر ہوگی جو حق مہر ملے گا وہ حق مہر نہیں دیتے تھے، حق مہر میں سے دبا لیتے تھے۔ اور چونکہ یہ شادی کرنا چاہتا ہے
تو اس کی موجودگی میں دوسرے شادی بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یہ بھی ایک دوسرا ظلم ہوتا تھا۔ اور تیسرا ظلم اور تیسری ناانصافی یتیم لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتی تھی کہ اب جو لڑکی جس کی پرورش ہو رہی ہے وہ جب بڑی ہوئی ہے تو وہ خوبصورت بھی نہیں ہے اور اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اب خوبصورت بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے، تو اس کے سرپرست شادی کرنے کی کوئی چاہت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں ان تمام باتوں سے روکا، جو سورۃ النساء آیت نمبر 3 ہے، ان تمام باتوں سے روکا۔ جب ان تمام باتوں سے روکا تو جو لوگ اسلام اور ایمان میں آئے تھے ان لوگوں نے احتیاط کرتے ہوئے جن یتیم لڑکیوں کی پرورش ان کے ذمہ میں رہتی تھی ان سے شادی کرنا اور نکاح کرنا چھوڑ دیا، کہا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ اب جب وہ لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیے تو باہر نکاح ہونے لگی۔ اب باہر دوسرے جگہوں پر جب شادی ہوتی تھی تو کہیں پر ٹھیک رہتا تھا اور کہیں پر لڑکیوں کو وہ حسن سلوک نہیں ملتا تھا جو یہاں پر مل سکتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کی زندگی حرام بھی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کی وضاحت یہاں پر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور اس سے پہلے جو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی وضاحت کرتی ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں جو تمہارے سامنے تلاوت کی جا چکی ہیں۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کیونکہ تم لوگ جب نکاح کرتے تھے تو ان کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، وراثت کا مال بھی نہیں دیتے تھے، جو بات طے ہوتی تھی وہ بھی نہیں دیتے تھے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان لوگوں کو نکاح کرنے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جب نکاح کرنا ہے تو جو حق مہر ہو اس کو بھی ادا کرنا ہے، جتنا مال طے ہو پورا مال بھی دینا ہے، اور جو ان کی وراثت کا مال ہے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، وہ بھی ان کے ذمہ لگانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے شادی کر لیا، ہماری بیوی ہو گئی تو اب اس کا مال پورا میرا ہو گیا اور ہم جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے روکا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں آگے فرمایا کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو اس بارے میں بھی فتویٰ دیتے ہیں اور اس بارے میں بھی وضاحت کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں پہلے اس بارے میں بھی آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے جس کی تلاوت تمہارے سامنے کی جا چکی ہے کہ جو چھوٹے بچے کمزور ہوتے ہیں ان کے حق کو بھی ادا کرنا ہے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، جو چھوٹے کمزور بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی تم کو جو ہے انصاف سے کام لینا ہے۔ یہاں پر جو بتلایا گیا ہے کہ پہلے آیت نازل ہو چکی ہے وہ اسی سورت کے اندر، سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 11 میں۔ ہوتا کیا تھا اس زمانے میں کہ جب کوئی آدمی مرتا تو اس کی جو وراثت کا مال ہوتا تھا میت کی بیوی کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، میت کی بیوی کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، اسی طرح سے اس کی بیٹی کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے نا ان کو بھی نہیں دیا جاتا۔ صرف وراثت کے مال کے حقدار کون لوگ ہوتے تھے؟ وہ بڑے لڑکے جو طاقتور ہوتے تھے، جو دشمن سے انتقام لینے کی طاقت رکھتے تھے، بس انہی کو صرف جو ہے وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، چھوٹے بچوں کو بھی حصہ دینا، والمستضعفین من الولدان، چھوٹے جو کمزور بچے ہیں ان کو بھی دینا ہے مال میں حصہ، اور پھر اسی طرح سے جو اس کی بیوی ہے اس مال میں اس کا بھی حصہ ملے گا، اور اسی طرح سے اس کی جو لڑکیاں ہیں اس کو بھی مال میں حصہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سبھی کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس بات کا بھی حکم دیتا ہے، اور قرآن میں پہلے بھی نازل ہو چکا ہے، تمہارے سامنے آیت تلاوت کی بھی جا چکی ہے کہ جو یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف سے کم لینا ہے۔ اب یتیم بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کے ساتھ بھی انصاف سے کم لینا ہے۔ اگر اس کا مال ہے تمہارے پاس اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی دیکھ ریکھ بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ انصاف سے اس کی پرورش کرتے ہوئے اس کو بالغ بھی کر کے اس کے مال کو اس کے حوالے بھی کرنا ہے انصاف کے ساتھ۔ اور اگر لڑکی ہے تو لڑکی کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی بھی وضاحت فرماتا ہے، تم لوگوں کو اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی تم انصاف سے کام لو۔ اللہ نے آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم خیر و بھلائی کے کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خیر و بھلائی کے کاموں کو جاننے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سماج و معاشرے یعنی اسلامی سماج و معاشرے میں امن کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر
خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔